ڈیئر ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اپنی 4 کلاس کی مطالعہ اسلام کی جو کتاب ہے وہ نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 29 نکال لیں۔ دیکھیں کتاب کا یہ جو صفحہ ہے اس کے یہ ایک سائڈ پہ آپ کو صفحہ نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، صفحہ نمبر 29 نکال لیں۔ اور آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باب ہے قرآن مجید، باب نمبر 2 اور سبق نمبر 1 ہے۔ اور سبق کا جو نام ہے وہ ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ جی تو بچوں، اس سبق کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ اس سبق میں ہم قرآن پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت و ہدایت بنایا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، ہر شخص اسے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ جی بچوں، قرآن پاک کی یہ کون سی صورت ہے؟ القمر، اور اس کی آیت نمبر یہ ہے 17 اور ترجمہ ہے اس کا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری سے روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ جی تو بچوں، قرآن پاک نازل کرنے کے کون سے مقاصد ہم نے پڑھے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اسے پڑھ کر پھر ہم اس کو سمجھیں، پھر ہم غور کریں۔ دیکھیں انہی مقاصد کے بارے میں سورت محمد کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر آپ دیکھیں، کیا پھر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم پر بھی قرآن کے بہت سے حقوق ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جی تو بچوں، قرآن کے ہم نے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، مطلب کہ ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانیں۔ پھر اس کا کیا ہے حق کہ ہم اس کو پڑھیں، اور پھر اس کا اگلا حق کہ ہم صرف اسے پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی، اور اس کا آخری حق کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور پھر ان تمام باتوں پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں۔ پھر دیکھیے تفہیم، درج ذیل آیت کا ترجمہ لکھیں۔ دیکھیں سورہ القمر کی آیت نمبر 17 دی گئی ہے، جس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، آپ کے پاس یہاں پہ ایک لائن دی گئی ہے جس پہ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور بہت ہی خوش خط کر کے اور شوشوں کا خیال رکھ کے آپ نے لکھنا ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ دیکھیں آپ اس کے آخر میں یہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے، یعنی آیت کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ یہاں پہ ختمے کا نشان نہیں لگائیں گے، آپ یہاں پر سوالیہ نشان لگائیں گے، کیونکہ دیکھیں ترجمہ کے اینڈ پر جو آخر میں ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، تو سوال کے آخر میں ہم ہمیشہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔
آگے دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے اسی سبق میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آگے دیکھیں سورہ محمد کی آیت نمبر جو ہے وہ 24 دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اعراب لگائیں اور ترجمہ لکھیں۔ جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں یہاں پر جب ہم اعراب لگائیں گے تو آپ کے پاس یہاں دیکھیں اوپر یہاں پر دے دی گئی ہے صورت اور اس کے اعراب بھی لگا دیے گئے ہیں، تو یہاں سے دیکھ کر آپ یہاں پر اعراب لگائیں گے اور دیکھیں ترجمہ۔ کیا پھر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بچوں اگر آپ کا یہ ترجمہ اس ایک لائن پر نہیں آتا جو آپ کے پاس دی گئی ہے تو آپ پینسل سے یہاں پر ایک لائن لگائیں گے۔ دیکھیں جس طرح سے آپ کو یہاں پر ایک لائن لگی نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ لکھیں گے۔ دیکھیں بچوں یہاں پر اعراب لگا دیے گئے ہیں اور بالکل اسی طرح سے دیکھیں اعراب میں آپ کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں عملی کام ہے ہمارے پاس، خالی جگہوں میں قرآن کے حقوق لکھیں۔ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا یہ جگہ بنائی گئی ہیں جو کہ اس لیے ہیں کہ یہاں پر ہم نے قرآن پاک کے حقوق لکھنے ہیں۔ تو بچوں ہم نے ابھی سبق میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ جی تو بچوں یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ قرآن پر ایمان لائیں۔ شاباش، کیا لکھیں گے؟ قرآن پر ایمان لائیں۔ تو دوسرا حق جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ اس کو پڑھیں۔ کیا تھا؟ اس کو پڑھیں۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ جی یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر اس کا تیسرا حق لکھیں گے۔ تیسرا کیا تھا کہ اس کو سمجھیں، یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ اس کو سمجھیں۔ تیسرا حق اس کو سمجھیں۔ اب ہم نے اس کا چوتھا حق لکھنا ہے اور چوتھا حق کیا ہے؟ اور اس پر عمل کریں۔ تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ اور اس پر عمل کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک کے ہم نے چاروں حق لکھ دیے۔ سب سے پہلا قرآن پاک پر ایمان لائیں، دوسرا قرآن کو پڑھیں، تیسرا اس کو سمجھیں اور چوتھا اس پر عمل بھی کریں۔ جی تو بچوں اسلامیات کی جو کتاب ہے اس کا ہمارا کام آج یہیں تک کا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنی اسلامیات کی جو کاپی ہے اس کو آپ کھول لیں۔ کتاب کے اوپر دیکھیں یہ جو تحقیقی کام ہے اس کو آپ آج جو ہے وہ ہم کاپی پر کریں گے اور آپ اس سوال کو آپ جو کاپی کے اوپر ہے وہ کس طرح سے لکھیں گے۔ دیکھیں سورہ 3 کی پہلی 3 آیات میں کن چیزوں کی قسم کس آیت میں کھائی گئی ہے؟ کالم ملائیں۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ 3 جو ہے وہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور دیکھیں یہ آپ کے پاس کالم دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اب اپنی کاپی کے اوپر اس طرح سے لکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں ایک طرف ہے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 اور دوسری طرف ہے یعنی جن چیزوں کی قسمیں جو ہے کھائی گئی ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اب ان کو ہم نے ایک کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ ملانا ہے۔ تو کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ ملانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ کالم کو ہے ان کو ملانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر یہ ایک یوں اس طرح سے لگا لیں، پھر دوسرے کے ساتھ بھی بالکل اسی کے نیچے اس طرح سے، پھر یہاں پر اور پھر یہاں پر اسی طرح ہم اس سائڈ پہ جو دوسرا کالم ہے اسی کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہم ڈاٹس لگا لیں گے اس طرح سے، پھر اسی کے نیچے پھر یہاں پر ڈاٹس کا جو ہے آپ نے نقطوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کے نیچے ہی آئیں۔ اور اب دیکھیں آیت نمبر 1 میں ایک تو قسم کھائی گئی ہے انجیر کی، تو اس کو ہم ملا دیں گے، قسم ہے انجیر کی۔ آیت نمبر 2 میں قسم کھائی گئی ہے اور طور پہاڑ کی،
تو ہم آیت نمبر 2 کو یہ یہاں لے آئیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ آیت نمبر جو 3 ہے اس میں قسم کھائی گئی اور اس امن والے شہر کی، تو اس ڈاٹ سے ہم یہ دیکھیں اس نقطے کو ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا۔ آیت نمبر 4 میں قسم کھائی گئی ہے اور زیتون کی، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، یہاں تک لے جائیں گے۔ جی تو بچوں ہمارے کالم بھی جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ ہمارا اسلامیات کا جو کام تھا وہ آج کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کام کرتے وقت بچوں بہت دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ آپ کا کام بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، بہت صاف ہونا چاہیے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔